سر پاکستانی عوام کو بابا مبارک ہو. ہماری سیریز آ رہی ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ, اس کے اندر جو ٹیسٹ میچز ہیں کیپٹن مقرر ہو گئے ہیں, اور سر بابر اعظم جو ہیں وہ ہمارے اب ٹیسٹ کیپٹن بن گئے ہیں. اور بابر اعظم جو کانفیڈنس اور لینیج اور جو ایکسپیرینس لے کر آئیں گے ساری چیز کے اندر, اس کے ہم بھی منتظر ہیں, دیکھیں گے اس کے اندر. شان مسعود کی اپنی جو پرفارمنس تھی پچھلے کئی ٹیسٹ سیریز کے اندر, وہ پی سی بی کو قابل برداشت نہیں تھی, ظاہر ہے کیونکہ ہم ہارتے اٹھتے رہے. تو اب بابر اعظم کو ہم دیکھیں گے ٹیسٹ کپتانی کرتے ہوئے, اور یہ میرے خیال میں بڑی دیر بعد, کافی عرصے بعد کسی کیپٹنسی کے رول کے اندر بابر اعظم کو پھر سے داخل کیا گیا ہے. تو اس کے سر دو چیزیں جو ہیں اس سے واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بابر اعظم جو ہیں نمبر ون از ناٹ اونلی ہیئر ٹو اسٹے, بٹ ان کو T20 اور شاید ون ڈے کا جو فارمیٹ ہے اس سے ہٹا کے تھوڑا ٹیسٹ اورینٹڈ کرنے کا ایک فیصلہ جو ہے وہ پی سی بی کی طرف سے کیا گیا. ظاہر ہے ان کی جگہ ہمیشہ رہے گی T20 میں بھی اور ون ڈے میں بھی, لیکن کو پتہ نہیں سر کہ اس سے اچھے ہی چیزیں ہو جائیں اینڈ آف دا ڈے, کہ ٹیسٹ کپتانی کرتے ہوئے بابر اعظم صاحب جو ہیں وہ کو کامیابی حاصل کر لیں, اور ویسٹ انڈیز کے خلاف وہ بھی, جو کہ وہ ایسی ماٹھی ٹیم نہیں ہے, بڑی اچھی ٹیم ہے. اور اس کے بعد ہمیں سر یہ نظر آئے کہ بابر اعظم کی اصل جگہ جو ہے وہ ٹیسٹ میچز میں ہے. جی گڈ لک ٹو بابر اعظم. بنیادی طور پہ ہم بات خوش یہ ہے ہیں. کہ ہاں جی بالکل ہم خوش ہیں. دیکھیں جتنی بھی تنقید ہوتی ہے بابر اعظم کے اوپر وہ T20 فارمیٹ میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ کبھی میں نے کسی کو دیکھا نہیں یہ کہتے ہوئے کہ بابر اعظم کو ون ڈے سے نکال دو یا ٹیسٹ سے نکال دو. سو اگر ایک شخص کی ٹیم میں جگہ پکی ہے تو اس کو اگر کپتان بنا دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ نا دیکھیں کپتانی جو ہے نا وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کپتانی بڑی ایک بیسک سی چیز ہے کہ آپ کو ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ مطلب کسی بالر نے وکٹ لے لی ہے اس کو اگلا اوور دے دو, کوئی بندہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کو اپ ان دی آرڈر پروموٹ کر دو. بہت بیسک سی چیزیں ہوتی ہیں. جو آپ کی فیلڈ پلیسنگ ہے وہ فیلڈ پلیسنگ کوئی مطلب نئی تو آپ نے ایجاد کرنی نہیں, مطلب 80 سال سے تو کرکٹ ہو رہی ہے, جتنی فارمیشنز ہو چکی تھیں وہ بن چکی ہوئی ہیں. آپ کو, مجھے, بابر اعظم کو, سب کو پتہ ہے. آپ کو زیادہ تر جو میچ اپس ہیں وہ پہلے ہی آپ کے ڈیٹا والے نکال کے دے دیتے ہیں, اور کوئی اس میں مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ اسیس نہیں کر پائے تو آپ کو باہر سے کوچنگ سٹاف سے, مینیجر سے میسج آ جاتا ہے. سو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کپتان اس کو ہونا چاہیے جس کی ٹیم میں جگہ پکی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیئر کو ڈراپ کرنا, پلیئر کو واپس ٹیم میں لے آنا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کتنے لوگ ہیں جو 16 کے اسکواڈ میں نہیں سلیکٹ ہوتے, صحافی اور عوام کئی دفعہ کرتے ہیں جو ہے احتجاج کہ جی اس کی فارم لگی ہوئی تھی آپ نے کیوں نہیں کھلایا. وہ ٹیم اچھا پرفارم نہیں کرتی وہ اس کو واپس لے آتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کپتان کو بٹھانا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. مطلب اسی لیے جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے عرصے بعد کپتان بدلا ہے, کپتان متواتر بدل ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ مینجمنٹ بھی گھبراتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اتنا ہی ٹائم دینا تھا تو کپتان بنایا کیوں. سو کپتان کا واحد جو میری نظر میں کرائیٹیریا ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کی ٹیم میں جگہ پکی ہو, باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ کو ڈگری چاہیے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں, بہت بڑی, پاکستان نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے, بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے, اور پاکستان کو اس سے بہت فروٹس ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہ ہوا یہ ہے کہ والی بال چیمپئن شپ ہو رہی ہے ایشیا کی, پاکستان میں, اسلام آباد اس کو ہوسٹ کرے گا, اور پاکستان نے NOC دے دیا ہے کہ انڈیا کی ٹیم آ جائے اس میں کھیلنے کے لیے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. پاکستان مطلب اگین ہم لوگ انفارچونیٹلی کرکٹ کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں, کبھی کبھی ہاکی ٹچ کر لیتے ہیں. اصل میں پاکستان والی بال میں بہت اچھا ہے. ہماری اگر آپ ریٹنگ نکال کے دیکھیں تو دنیا میں بھی بہت بری نہیں ہے, اور ایشیا میں تو کافی اچھی ہے. ہم کافی ٹورنامنٹس میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. اور سیکنڈلی سب سے امپورٹنٹ بات, ہمارے والی بال کے پلیئرز انٹرنیشنلی لیگز کھیلتے ہیں, سو زر مبادلہ لے کے آتے ہیں. اور ظاہر ہے اس کی وجہ مجھے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان لائک فٹ بال, ان لائک ہاکی, کرکٹ بھی دیکھیں نا ہمارے پاس ٹیلنٹ اتنا کیوں ہے, گلی میں کھیلی جا سکتی ہے. سو والی بال کا جو کورٹ ہے نا وہ بہت زیادہ سپیس نہیں لیتا.
اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے جمنیزیم بھی ہوں گے, چھوٹے چھوٹے پلینگ ارینا بھی ہوں گے, تو اس میں والی بال کا کورٹ مل جائے گا. آپ کے جو محکمے ہیں, آپ کے جو ادارے ہیں, اس کے اندر بھی والی بال کھیلی جاتی ہے. تو وہ کیونکہ ایک بال چاہیے, ایک نیٹ چاہیے, اور جگہ اتنی کم چاہیے کہ وہ نکل آتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کی ٹیم بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے, اور اس کو ایسے ہی چلتا رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹ ہوں, یہاں پہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ٹیمیں آئیں, ہمارے پلیئرز کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو, وہ ان سے سیکھیں, اور اس میں مجھے بہت آگے ترقی نظر آ رہی ہے. سر بالکل دیکھیں, ہر ملک کو ایک تو ایوالو کرنا پڑتا ہے. اپنی جو سپورٹس گلی محلوں گھروں میں زیادہ تر جگہوں پہ کھیلی جا رہی ہیں, اگر والی بال ان میں سے ایک ہے, اور میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کہ اس کے لیے جگہ اور لوازمات جو ہیں ان کی اتنے زیادہ نہیں چاہیے آپ کو, وہ ہو جاتی ہوتی ہے چیز. تو ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا سر یہ کہ لیکن اس کو پھر پروموشن اتنی دینا, اس کو آپ جس طرح آپ نے جیولن کے اندر اولمپک میڈل کو سیلیبریٹ کیا, وہی کریڈٹ, وہ تو خیر ایک بہت ایکسٹراڈنری چیز تھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سے سیکھتے ہوئے, کیونکہ والی بال اولمپکس میں بھی ہوتی ہے کہ یار اس ٹیم کو وہاں تک پہنچانا ہے, تو اس چیز کی سپورٹ ہونی چاہیے. پھر دیکھیں, آپ نے میں خبر شروع کی ہے تو آپ نے خبر آپ دوسری لے آئے, میں تو شروع ہی کی تھی جی بابر اعظم کیپٹن. یہ خبر تھوڑی ہے, یہ تو بس ایک اپڈیٹ ہے کہ جی کہ بابر اعظم جو ہے وہ کیپٹن بن گیا ہے. اب ہم آج سے مہینے ڈیڑھ بعد شاید بات کر رہے ہوں کہ جی بابر اعظم کیپٹن نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر, کرکٹ جو ہے رواں ہے, اس کی نے اپنی جو ایک ارد گرد کی فورسز بنا لی ہیں, وہ نیوز کے اندر ہو, میڈیا کے اندر ہو, سوشل میڈیا میں ہو, عوام میں ہو, اس نے اس کو ڈائریکٹ کر کے اوپر ہی رکھنا ہے ہر ٹائم. جو چیز نیچے ہے اس سے, جو کہ والی بال ہو گئی, ہاکی ہوگی, ہماری اسکواش ہوگی اور باقی ہوگی, ان کو سپورٹ چاہیے. تو آپ اور میں تو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کسی اور نے اس کے بارے میں بات کی ہے میرا تو نہیں خیال. تو بالکل سر, اس میں ایک اور بھی اچھی خبر لے لیں, اور وہ یہ ہے کہ شاید کبھی ماضی میں ہو چکا ہو, ہمیں یاد نہ ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ آگے اب پاکستان میں پہلی مرتبہ نئی باڈی کے ساتھ ہو گیا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن ٹیم کے لیے 2 انٹرنیشنل کوچز لے آئی ہے. بہت اچھی بات ہے سر, پتہ نہیں پہلے ہوا ہی نہیں ہوا کیونکہ ہاکی اتنی ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے, لیکن اگر ہو گیا تو یہ اچھی بات ہے. کچھ سوچ سمجھ کے لائے ہوں گے کوچ, ہاکی اس سے بہتر ہوگی, ہماری ہاکی بہتر ہو رہی ہے. ہمارے شو پہ موجود تھے ہاکی کے 2 اعلیٰ نمائندگان جنہوں نے ہمیں بتایا ہاکی کے اندر کیا بہتر چیزیں ہو رہی ہیں. انہوں نے اس ٹورنامنٹ کے اندر جس کے اندر پاکستان کی لیونگ کنڈیشنز بہت بری تھی ہماری ٹیم کی, اس کے اوپر بھی کلیئرٹی دی ہمیں آ کے. سو یہ بہت اچھی بات ہے سر. اس کے اندر ایڈ کر لیں اگر ہم خبریں کر رہے ہیں تو سر, اور وہ بھی میں مانتا ہوں کہ وہ ایک سپورٹ ہے ان اے وے, کہ ارسلان ایش جو ہے 8 ٹائم ٹیکن چیمپئن ونر بنا ہے. یہ دنیا کا ریکارڈ ہے, یہ پاکستان کا ریکارڈ ہے. مجھے نہیں پتا اس کے اوپر کیوں نہیں لوگ اتنی بات کر رہے. یہ اتنا ہی اہم ہے. ارشد ندیم نے اولمپک میڈل جیتا, وہ اولمپکس کی کیٹیگری تھی جیولن کی. دنیا کے اندر جو ویڈیو گیمز ہوتی ہیں اس میں ٹیکن جو ہے وہ بہت ایک پرانی گیم ہے, لیکن اس کے اندر کنسسٹنٹلی ایک شخص جو کہ پاکستانی ہے, اور اس کی سٹوری اگر آپ سنیں, وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے وہ, اور کیا پرس ہے, کیا پیسے جیتا ہے وہ اس کے اندر سے, اگر اس کی آپ بات کر لیں تو ہوش اڑ جائیں گے لوگوں کے, عوام کے. اور یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ جی کیٹیگری ہے, یہ ایک گیم ہے جس کے اندر جو پریکٹس مانگتی ہے, جو کنسسٹنسی, جو ڈسپلن مانگتی ہے. جی سر, وہ جنریشنل ویلتھ بنا گیا ہے, اللہ اس کو مبارک کرے. اور دیکھیں فارچون فیورز دا بریو, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جب 18-19 سال کا لڑکا اپنے گھر جا کے کہتا ہے کہ میں نے کرکٹ کو ایز کریئر بنانا ہے, تو اس پہ اتنی مخالفت ہوتی ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان سے لے کے تو وقار یونس سے لے کے تو بس کتنے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کریئر بنایا ہے. آپ سوچیں جب وہ اپنے گھر گیا ہوگا اور اس نے بتایا ہوگا کہ میں نے ٹیکن کو کریئر بنانا ہے, تو اس کو کس قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا, وہ کی ہے. اور لیکن جب وہ لڑکا اپنے گھر میں پہلی دفعہ پے چیک لے کے تو اسی والدین نے کہا بیٹے تو کھیل, تو بیٹھ اور تو اس کو کھیل. لیکن سر ویری ہیپی فار والی بال, فار ارسلان ایش. جیولن اگین جو ہم کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں. کرکٹ باقی چیزیں چلتی رہیں گی. جو ہماری دیگر اور سپورٹس ہیں ان کو ایلیویٹ کریں, ان کو پروموٹ کریں, یہ ہمارا فیوچر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.